انتخابی جدوجہد کے بعد اس نے اسے بھی کھول لیا، اور جب بیگ کھلتے ہی اس میں سے بھی ردی کے کاغذات نکلے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ شدید مایوسی کے عالم میں اس کا سر میز کی سطح پر جھکتا چلا گیا، اور دونوں ڈمی بیگ اور میز پر بکھرے ہوئے ردی کے کاغذات اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ عمران کے جانے کے بعد ٹائیگر کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر اسے شی چنگ کی کار کوٹھی سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جب اس کی کار ٹائیگر کے سامنے سے ہو کر گزر گئی تو ٹائیگر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا، جو اس نے قریب ہی ایک درخت کی اوٹ میں اسٹینڈ کیا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے کافی فاصلہ دے کر شی چنگ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ شی چنگ کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد مین مارکیٹ کی ایک 8 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ شی چنگ کار سے باہر نکل کر عمارت میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل ایک سائیڈ پر اسٹینڈ کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ بھی شی چنگ کے پیچھے عمارت میں داخل ہوتا چلا گیا۔ مین گیٹ کے قریب ہی 2 لفٹیں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک لفٹ اوپر جا چکی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اسی لفٹ کے ذریعے شی چنگ اوپر گیا ہے۔ وہ گیٹ کے قریب لگے ہوئے لفٹ ریکارڈ بورڈ کے قریب رک گیا۔ لفٹ 7ویں منزل پر رکی تھی۔ اس بات کا قطعی یقین کرنے کے بعد وہ تیزی سے دوسری لفٹ کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور 7ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ جلد ہی 7ویں منزل پر جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ٹائیگر باہر نکل آیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں آفیسز کے دروازے تھے۔ آفیسز کے اندر لوگوں کی گہما گہمی اور ٹائپ رائٹر کی کھڑکھڑاہٹ گونج رہی تھی۔ بعض آفس بند بھی تھے۔ ٹائیگر خاموشی سے چلتا ہوا راہداری کراس کرنے لگا۔ ہر آفس کے آگے لگی ہوئی نیم پلیٹ کو بغور پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے لیے مسئلہ اس بات کا اندازہ کرنا تھا کہ شی چنگ کون سے آفس میں گیا ہے اور وہاں اس کا کیا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ بغیر کسی مقصد کے راہداری میں فضول گردش تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آفس کا پردہ اٹھا اور ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکل آئی۔ ٹائیگر اس وقت دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اندر کی طرف گئیں۔ ایک آدمی ایک دروازے کی طرف پوچھ کیے ایک میز پر جھکا ہوا تھا۔ ٹائیگر ایک ہی نظر میں شی چنگ کو پہچان گیا۔ اس نے اپنے قدم نہیں روکے اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ لڑکی اس پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈال کر لفٹ کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھتی چلی گئی۔ راہداری کے آخری سرے پر جا کر ٹائیگر پلٹا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ اس آفس کے قریب پہنچا جہاں اسے شی چنگ نظر آیا تھا۔ اس آفس کے باہر کسی پبلسٹی فرم کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے والا آفس بند تھا۔ اس کے دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور دروازے پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ چٹ پر اس فرم کے مینیجر کی اچانک موت پر 1 دن کی تعطیل کا نوٹس درج تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کالر سے ایک چھوٹی سی پن نکال کر تالے پر جھک گیا۔ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں تالا کھل چکا تھا۔ اس نے اس کام میں اتنی پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے ہاتھ لگاتے ہی تالا کھل گیا ہو۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور چٹخلی چڑھا دی۔ شی چنگ والا آفس چونکہ ساتھ ہی تھا، اس لیے اس نے درمیانی دیوار میں بنے ہوئے روشن دان کو اپنے مقصد کے لیے مفید پایا۔ اس نے کالر کے قریب والے بٹن کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا اور پھر بٹن قمیض سے علیحدہ ہو کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ کالر کے نیچے لگی ہوئی سفید ڈوری اس بٹن سے منسلک تھی۔ وہ ڈوری تیزی سے کھینچتا چلا گیا۔ ڈوری کافی لمبی تھی۔ اس ڈوری کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا۔ اس نے وہ سرخ رنگ کا بٹن روشن دان کی طرف اچھال دیا۔ روشن دان کی لکڑی پر جا کر وہ بٹن یوں چپک گیا جیسے مقناطیس سے لوہا چمٹ جاتا ہے۔ بٹن والا سرا اس نے اپنے دائیں کان میں اٹکا دیا۔ یہ ایک انتہائی جدید مگر خاصا طاقتور ڈیکٹا فون تھا۔ اب ساتھ والے دفتر میں پیدا ہونے والی تمام آوازیں اس کے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ ڈیکٹا فون اتنا طاقتور تھا کہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جلد ہی اسے شی چنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یس باس، مجھے حیرت ہے کہ اس نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ وہ میرے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں جلد از جلد مقامی سیکرٹ سروس سے رابطہ قائم کروں۔ اوور۔ تم اسے نہیں جانتے شی چنگ، اس لیے تمہیں حیرت ہو رہی ہے۔ وہ اس صدی کا چالاک ترین انسان ہے۔ پاک ایشیا اور اس کے دوست ملکوں کو اس پر فخر ہے اور پوری دنیا کے مجرم اور سیکرٹ ایجنٹ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے آنے والی ہلکی سی آواز ٹائیگر کے کانوں میں پہنچی۔ مگر باس، یہ شخص ہمارے لیے خطرناک بھی تو ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا آرڈر نہیں تھا ورنہ میں اسے گولی مار دیتا۔ اوور۔
शी चंग ने जवाब दिया। शी चंग, क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? अगर उसे हर शख्स इतनी आसानी से गोली मार सकता तो न जाने वो कब का खत्म हो चुका होता। तुम्हारा लहजा बतला रहा है कि तुमने भी उसे खत्म करने की कोशिश की होगी। ओवर। बॉस ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। फिर बॉस, अब आपका क्या हुक्म है? ओवर। शी चंग बड़ी तेजी से मौजू बदल गया। तुम हत्तुल इम्कान उससे बचकर रहो, वो साये की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। ये केस ऐसा है कि हम मुकामी सीक्रेट सर्विस का ताउन हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें हिदायत दी गई थी कि तुम खामोशी से अपना काम करके वापस आ जाओ, मगर तुम उससे उलझ गए। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाओ। ओवर। बॉस ने जवाब दिया। बेहतर सर, मैं आपकी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा। ओवर। शी चंग ने इंतहाई मुतबाना लहजे में जवाब दिया। मिशन के मुतालिक रिपोर्ट दो। ओवर। बॉस ने अब सख्त लहजे में सवाल किया। बॉस, मैंने इस गुरु का पता चला लिया है जिसके पास हमारे कागजात हैं। मेरा एक आदमी अभी मुझे इत्तला देने वाला है। उम्मीद है कि आज ही वो कागजात हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। ओवर। शी चंग ने जवाब दिया। ठीक है, कागजात हासिल करते ही मुझे कॉल करना और जितनी जल्दी हो सके मिशन मुकम्मल करो। यहाँ इन कागजात की वजह से पूरी हुकूमत में तहलका मचा हुआ है। ओवर एंड ऑल। और फिर टाइगर को ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करने की आवाज़ सुनाई दी। अब कमरे में खामोशी तारी थी। शायद वहाँ शी चंग के अलावा और कोई आदमी नहीं था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक आदमी की आवाज़ टाइगर के कानों में पहुंची। बॉस, कागजात का पता चल गया है, वो बिग बॉस की तहवील में है। उस आदमी ने अंदर आते ही तेज लहजे में कहा। मुकम्मल रिपोर्ट दो नंबर 3। शी चंग ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, बिग बॉस ने हमारे कागजात हासिल करके एक बैग में रखे थे और अब वो उस बैग को कहीं पहुंचाना चाहता है। नंबर 3 ने जवाब दिया। तो वो बैग हासिल क्यों नहीं किया गया? शी चंग की आवाज़ में इस्तिराब करवटें ले रहा था। बॉस, उसने चालाकी ये की कि 2 एक ही जैसे बैग तैयार करवाए थे। अब मालूम नहीं कि असली कागजात किस बैग में हैं। तो वो दोनों बैग हासिल करने थे ना? शी चंग ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बॉस, मैंने एक और तरकीब की है। उसी टाइप के 2 बैग बनवाए और इन दोनों में रद्दी के कागजात भर दिए। अब हमारे आदमी इन दोनों बैगों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमें काफ़ी वक्त मिल सकता है। नंबर 3 ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। मगर तुमने उस टाइप के बैग कहाँ से हासिल कर दिए? शी चंग ने सवाल किया। बॉस, हमें उस फर्म का पता चल गया था जहाँ से उसने बैग तैयार करवाए थे। इस सिलसिले में बिग बॉस के कमरे में फिट वायरलेस टेक्टाफोन ने बेहतरीन काम किया है। जिस वक्त उसने ऑर्डर पर बैग तैयार करवाए मुझे शक पड़ गया, चुनाचे मैंने भी खुफिया तौर पर उसी फर्म से उसी तरह के बैग तैयार करा लिए थे। नंबर 3 ने जवाब दिया। ठीक है, अब क्या पोजीशन है? शी चंग का लहजा नरम था। बॉस, मैं ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि एक साइड आप संभालें, एक साइड हम कोशिश करते हैं। नंबर 3 ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे पोजीशन बतलाओ। शी चंग ने फौरन आमादगी जाहिर कर दी। बॉस, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जो बैग वो पॉइंट 0 पर पहुँचाना चाहते हैं उसमें असल कागजात हैं। उस अंदाजे की वजह? शी चंग ने सवाल किया। बॉस, दूसरा बैग उसने अपनी एक मामूली कारकुन लड़की मर्सी के हवाले करना है और उसके लिए कोई ख़ास हिदायत नहीं है। पॉइंट 0 वाले बैग को वो बहुत खुफिया रख रहा है। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि असल कागजात पॉइंट 0 वाले बैग में है। नंबर 3 ने दलाइल देते हुए कहा। मगर ये नफसियाती चाल भी हो सकती है। खैर ठीक है, मैं पॉइंट 0 वाले बैग को कवर करता हूँ, तुम दूसरे बैग के पीछे लगो। शी चंग ने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है जनाब, मैं भी यही कहना चाहता था। अब आप पॉइंट 0 की पोजीशन समझ लें। बिग बॉस का एक ख़ास आदमी अब से ठीक 1 घंटे बाद वो बैग लेकर हेड क्वार्टर से चलेगा। उसकी कार गिरे करकी है। शहर से 6 मील दूर ग्रीन हिल के करीब 16 नंबर कॉटेज ही दरअसल पॉइंट 0 है। वो आदमी वो बैग लेकर वहाँ पहुँचेगा। आपने पॉइंट 0 पहुँचने से पहले ही वो बैग तब्दील करना है। नंबर 3 ने तफसील बताई। तुम मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश न करो मिस्टर नंबर 3, मुझे अहमक समझ के यहाँ नहीं भेजा गया। शी चंग को गुस्सा आ गया। सॉरी बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। हमें आपसे मुकम्मल और भरपूर ताउन का हुक्म दिया गया है, इसलिए मैंने ये गुस्ताखी की थी। नंबर 3 ने इंतहाई मुतबाना लहजे में जवाब दिया। वो डमी बैग कहाँ है? शी चंग ने सवाल किया। वो नीचे आपकी कार में पहुँचा दिया गया है। नंबर 3 ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जाओ और दूसरे बैग को तब्दील करने का प्लान बताओ, लेकिन ये याद रखो मैं नाकामी के लफ्ज़ सुनने का आदी नहीं हूँ। शी चंग ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बेफिक्र रहें जनाब, नंबर 3 ने जवाब दिया और फिर खामोशी छा गई। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और टाइगर ने तेज़ी से कान से बटन निकालकर डोरी को मखसूस अंदाज में झटका दिया।
सुर्ख रंग का बटन रोशनदान की खिड़की से अलहदा हो गया। टाइगर ने इंतहाई फुर्ती से डोरी समेटी और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो उसे कॉलर के नीचे दबाने में कामयाब हो गया। इस काम से फारिग होकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने आहिस्ते से चटखनी खोली और फिर दरवाजे को आराम से खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था। वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने हाथ में पकड़े हुए ताले को कुंडे में लगाकर आहिस्ते से दबा दिया। ताला दोबारा बंद हो गया। उसी लम्हे उसने शी चंग वाला दरवाजा खुलते देखा। चुनाचे वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लापरवाही से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जल्द ही वो निचले फ्लोर में पहुंच गया। दूसरी लिफ्ट के सामने से गुजरते हुए उसने हल्की सी नजर लिफ्ट रिकॉर्ड पर डाली। लिफ्ट नीचे आ रही थी। वो समझ गया कि इस लिफ्ट में शी चंग है। वो तेजी से बिल्डिंग का मेन गेट क्रॉस करके अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखा, शी चंग अपनी कार में बैठ रहा था। टाइगर को मालूम था कि शी चंग ने कहाँ जाना है, इसलिए उसने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचते ही उसने एक कैफे के साइड पर मोटरसाइकिल रोक दी। शी चंग की कार उसे क्रॉस करती हुई गुजर गई। दूसरे लम्हे टाइगर ने मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा दी और जल्द ही वो उसे एक बार फिर क्रॉस कर गया। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि शी चंग ग्रीन हिल जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है। जल्द ही टाइगर ग्रीन हिल के करीब पहुंच गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक ज़ेरे तामीर मकान की आड़ में रोक दी। तकरीबन 5 मिनट बाद ही शी चंग की कार भी उस मकान से 3-4 मकान दूर जाकर रुक गई। यहाँ एक छोटा सा कैफे था जिसके बाहर एक स्टॉल बना हुआ था। शी चंग ने कार इस बुक स्टॉल के करीब रोकी और फिर हाथ में बैग लेकर बाहर निकल आया। उसने उसी बुक स्टॉल पर खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ रिसाले वगैरह देखे और फिर एक किताब खरीद कर वो आगे चल पड़ा। वहाँ से तकरीबन 300 गज दूर सड़क कतई सुनसान थी। मुख्तलिफ मकानात ज़ेरे तामीर थे। शायद यहाँ कोई कॉलोनी तामीर की जा रही थी। मुख्तलिफ मकानात ज़ेरे तामीर थे। शायद यहाँ कोई कॉलोनी तामीर की जा रही थी। शी चंग एक ज़ेरे तामीर खाली मकान की ओर में जाकर रुक गया। टाइगर भी बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और फिर वो उस मकान के करीबी मकान की ओर में हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद ही दूर से एक ग्रे कलर की कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। टाइगर अलर्ट हो गया। जैसे ही कार उस मकान के सामने से गुजरी जहां शी चंग छुपा हुआ था, एक शोला सा चमका और दूसरे लम्हे ग्रे कलर कार का टायर बर्स्ट हो गया। गोली यकीनन साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से चलाई गई थी, इसलिए गोली चलने का धमाका कतई नहीं सुनाई दिया। कार तकरीबन 10 गज आगे जाकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और फिर एक नौजवान तेजी से बाहर निकला। वो कार की पिछले टायर को हैरत से देख रहा था। शाम के साए घेरे हो रहे थे। वो फटे हुए टायर पर झुक गया। फिर वो सीधा हुआ और उसने कार की डिग्गी खोलकर उसमें से स्टेपनी बाहर निकाली। वो शायद व्हील तब्दील करना चाहता था। उससे साफ जाहिर था कि वो टायर फटने की सही वजह नहीं समझ सका। वो नौजवान व्हील तब्दील करने में मसरूफ हो गया। टाइगर ने देखा कि मकान की आड़ से निकलकर शी चंग हाथ में बैग लिए बड़े मोहतात मगर तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ रहा था। टाइगर अपनी जगह पर जमा रहा। दूसरे लम्हे उसकी तेज नजरों ने देखा कि शी चंग ने बड़ी एहतियात से कार का पिछला दरवाजा खोला और फिर वो अंदर झुक गया। दूसरे लम्हे वो सीधा हुआ। अब भी उसके हाथ में बैग था। शी चंग ने चालाकी ये की थी कि दूसरी तरफ पर टायर बर्स्ट किया था, इसलिए वो नौजवान कार की दूसरी साइड पर मसरूफ था। जैसे ही शी चंग ने कार का दरवाजा बंद किया, उसी लम्हे टाइगर ने शी चंग को चौंकते देखा और फिर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही। शी चंग सांप की सी तेजी के साथ कार के नीचे रेंग गया था। शायद कार का दरवाजा बंद होने की आवाज़ नौजवान के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि वो नौजवान तेजी से इधर आता नजर आया, मगर शी चंग कार के नीचे गायब हो चुका था। नौजवान ने कार का दरवाजा तेजी से खोला और फिर अंदर नजर डालकर उसने इत्मीनान किया। फिर दरवाजा बंद करके वो एक लम्हे तक इधर उधर देखता रहा, जैसे वो अपना शक रफा करना चाहता था, मगर दूर दूर तक सड़क सुनसान थी, इसलिए वो मुतमईन होकर दोबारा फटे हुए व्हील की तरफ चला गया। जैसे ही वो दूसरी साइड पर मुड़ा, शी चंग सांप की सी तेजी और महारत से बाहर रेंग आया और फिर झुके झुके अंदाज में तेज मगर बे आवाज चलता हुआ दोबारा मकान की तरफ बढ़ा। शी चंग अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। जैसे ही शी चंग मकान की तरफ बढ़ा, टाइगर तेज तेज कदम उठाता हुआ उसकी कार की तरफ बढ़ा। वो शी चंग से यही बैग हासिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि जाहिर है उसके पास मोटरसाइकिल थी और शी चंग के पास कार, इसलिए उसका पकड़ा जाना या कार से चलाई हुई गोली की जद में आ जाना नामुमकिन नहीं था। दूसरी सूरत ये थी कि वो शी चंग को वहीं गोली मारकर उससे बैग हासिल कर लेता,
لیکن وہ اپنے رسک پر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال شی چنگ دوست ملک کا سیکرٹ ایجنٹ تھا اور عمران کے حکم کے بغیر اسے ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تیزی سے چلتا ہوا وہ شی چنگ کی کار کے قریب پہنچا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے تار نکال کر انتہائی پھرتی سے ڈرائیونگ سائڈ کا دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر اندر ہاتھ بڑھا کر بیک ڈور کا لاک کھول دیا۔ انتہائی تیز رفتاری سے اس نے ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ بند کیا اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر وہ سیٹوں کے درمیان دبک گیا۔ تقریباً چند لمحوں کا ہی وقفہ پڑا تھا کہ شی چنگ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے لاک کھولا اور پھر بیگ پچھلی سیٹ پر اچھال دیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھی اور پھر یو ٹرن لیتی ہوئی بیک ہو گئی۔ اس نے نہ ہی ہیڈ لائٹ چلائی تھی اور نہ ہی بیک لائٹس۔ سڑک چونکہ سنسان تھی اس لیے اسے زیادہ محتاط ہونے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ کافی دور آنے کے بعد جب کار شہر میں داخل ہوئی تو اس نے لائٹس آن کر دی اور کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ ٹائیگر سیٹوں کے درمیان دبکا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب وہ آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کرے۔ پھر اس کا ذہن ایک آخری فیصلے پر پہنچ گیا۔ آس پاس کے ٹریفک کے شور سے اسے اچھی طرح احساس تھا کہ جس سڑک پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ خاصی پر رونق ہے، اس لیے وہ خاموش پڑا رہا۔ پھر جب ٹریفک کا شور قطعی مدھم پڑ گیا تو اس نے ایک ہاتھ بیگ کے ہینڈل پر ڈالا اور دوسرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر۔ اب وہ باہر کودنے کے لیے قطعی طور پر تیار تھا، مگر کار کی اسپیڈ خاصی تیز تھی اور اس صورت میں باہر کودنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اچانک اس کے عیار ذہن نے کام کیا اور اس نے ایک نفسیاتی داؤ استعمال کیا۔ کار روکو جلدی، اس نے اچانک پھٹ پڑنے والے لہجے میں شور مچا کر کہا، اور شی چنگ جو نہ جانے کن خیالات میں گم کار چلا رہا تھا اس اچانک اعصاب شکن آواز پر یکدم نروس ہو گیا۔ دوسرا لمحہ ٹائیگر کے حسب توقع ہی رہا۔ شی چنگ نے گھبرا کر پوری قوت سے بریک دبا دیے۔ جو ہی کار کی اسپیڈ کم ہوئی ٹائیگر نے دروازہ کھول کر باہر کلابازی لگا دی۔ اس کی توقع سے رفتار پھر بھی زیادہ ہی تھی، اس لیے وہ خاصی دور تک سڑک کے کنارے کلابازیاں کھاتا چلا گیا۔ اس کو خاصی چوٹیں لگی تھی، مگر یہ چوٹوں یا تکلیفوں کا احساس کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی ایک جگہ جا کر اس کا جسم رکا وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا ایک گولی اس کے کان کے پاس سے شور مچاتی نکلتی چلی گئی۔ شی چنگ متوقع رد عمل کے بعد دوبارہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے کار روکتے ہی باہر چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ ریوالور نکال کر ٹائیگر کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ قطعی وہی وقت تھا جب ٹائیگر سنبھل کر اٹھا تھا۔ شی چنگ نے اسے اٹھتے دیکھ کر فائر کیا، مگر جلدی کی وجہ سے نشانہ خطا گیا اور گولی ٹائیگر کے کان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ ٹائیگر نے قریب ہی ایک درخت کی اور میں چھلانگ لگائی، چنانچہ وہ دوسرے فائر کی دست سے بھی بچ نکلا۔ پھر ٹائیگر نے بھی جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے اس نے درخت کی اور سے فائر کر دیا۔ شی چنگ جو قریب پہنچ چکا تھا اس کے اس ہاتھ پر گولی لگی جس سے اس نے ریوالور سنبھال رکھا تھا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر زمین پر گرا۔ خاصا اندھیرا پڑ چکا تھا، مگر قریب کی چیزیں اب بھی واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ شی چنگ کے ہاتھ سے جیسے ہی ریوالور گرا وہ آگے بڑھنے کی بجائے چیتے کی سی پھرتی سے دوبارہ ریوالور کی طرف بڑھا۔ خبردار وہیں رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، ٹائیگر نے اسے للکارا، مگر شی چنگ پر شاید جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے ٹائیگر کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ٹائیگر چونکہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے دوسری بار زمین پر پڑے ہوئے ریوالور کو نشانہ بنایا۔ گولی لگتے ہی ریوالور اڑ کر دور جا پڑا۔ شی چنگ ایک طرف پھر ریوالور کی طرف بھاگا اور ٹائیگر نے تیسرا فائر کر دیا۔ اب کے ریوالور کافی دور جا پڑا تھا۔ ٹائیگر کا یہ نشانہ حیرت انگیز حد تک درست رہا تھا۔ اب ٹائیگر کو کافی وقفہ مل چکا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے درخت کی اور سے نکلا اور پھر قریب کے ایک مکان کی طرف بھاگ پڑا۔ جلدی سے وہ مکان کی دیوار کی آڑ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شی چنگ ریوالور اٹھا کر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اب وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ وہ مختلف مکانوں کی آڑ لیتا ہوا دوبارہ مین روڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کے پاس چونکہ کوئی سواری نہیں تھی اس لیے وہ مجبور تھا کہ مین روڈ کا رخ کرے۔ ایک گلی عبور کرتے ہی جیسے ہی وہ دوسری گلی کی طرف بھاگا تو اچانک دائیں طرف سے شی چنگ سامنے آ گیا۔ شی چنگ بھی شاید اب مکمل ہوشیاری سے ٹائیگر کا تعاقب کر رہا تھا۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے دونوں یکدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تو تھے، مگر وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ گولی چلانے کی مہلت دونوں ہی کو مشکل تھی۔ پھر ٹائیگر پہلے حرکت میں آیا۔ اس نے پوری قوت سے وہ ہاتھ گھمایا جس میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔ بیگ شی چنگ کے منہ پر پڑا اور وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ اتنا وقفہ ٹائیگر کے لیے کافی تھا۔
اب شی چنگ کو ختم کیے بغیر آگے بڑھنے کا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ شی چنگ تو ایلفی کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے ٹائیگر کے ریوالور سے گولی نکلی اور ساتھ ہی شی چنگ کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پر ہی تڑپنے لگا۔ ٹائیگر شی چنگ کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ وہیں مین روڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شہر کا نواحی علاقہ تھا، اس لیے یہاں پر قطعی ٹریفک نہیں تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے ٹائیگر درختوں کی آڑ لیتا ہوا شہر کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 3 میل چلنے کے بعد اچانک ایک درخت کے اوپر سے ایک آدمی اس پر کود پڑا۔ ٹائیگر اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اوپر سے کودنے والا آدمی اس کے جسم سے ٹکراتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ ٹائیگر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی عملہ آور بھی اٹھا، مگر اسی لمحے اچانک ایک طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور حملہ آور چیخ مار کر دوبارہ الٹ گیا۔ ایک گولی ٹائیگر کے کوٹ کا کالر پھاڑتی چلی گئی، مگر ٹائیگر کے اوزان ختم نہیں ہوئے۔ وہ پھرتی سے ایک قریبی مکان کی اوٹ میں ہو گیا۔ دوسرے لمحے 2 مختلف سائیڈوں سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً 2 پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ ٹائیگر ایک مکان کے دروازے سے لگا کھڑا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کسی نے ٹائیگر کو اندر گھسیٹ لیا۔ خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا، گھسیٹنے والے نے سخت لہجے میں ٹائیگر کو حکم دیا اور ساتھ ہی ایک ریوالور کی نال اس کی گردن سے جا لگی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا گیا۔ اب ٹائیگر سچویشن کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اسے گھسیٹنے والا خاصی کمیول جیسا آدمی تھا اور اس کا صرف ایک ہی ساتھی تھا۔ وہ ٹائیگر کو لیے اندر ایک کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹائیگر نے اچانک کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے جھپٹ کر سامنے والے آدمی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر تیزی سے پلٹ پڑا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو گیا اور اب ریوالور والے اور ٹائیگر کے درمیان اس کا اپنا ہی ساتھی آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریوالور والا سنبھلتا، ٹائیگر نے پوری قوت سے اس آدمی کو ریوالور والے پر دھکیل دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے۔ بیگ ریوالور والے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ ٹائیگر نے کوئی مہلت دیے بغیر جھپٹ کر بیگ اٹھایا اور پھر دوسری چھلانگ میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ بند کیا اور زنجیر چڑھا دی۔ پھر وہ بیگ لیے تیزی سے قریبی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا۔ دروازے کا رخ اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دروازے کی طرف جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جلد ہی وہ مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ چھت پر رینگتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا اور دوسرے لمحے ساتھ والے مکان پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس طرح وہ مختلف مکانوں سے ہوتا ہوا ایک گلی کے سرے پر پہنچ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر نیچے گلی میں دیکھا۔ وہ گلی خالی تھی، ورنہ فائرنگ کی آواز سن کر بہت سے لوگ باہر نکل آتے تھے اور کسی بھی لمحے پولیس کی آمد کی متوقع تھی۔ ٹائیگر نے موقع غنیمت سمجھا اور دوسرے لمحے اس نے نیچے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ چھت زمین سے کافی بلندی پر تھی، مگر ٹائیگر کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ جمنازیم کا ماہر تھا۔ گلی میں پہنچتے ہی وہ تیزی سے سڑک کی بجائے دوسری سائڈ پر بھاگا۔ بیگ کافی بڑا تھا، ورنہ وہ اسے کوٹ کے اندر چھپا لیتا۔ اب بیگ ہی اس کے پہچانے جانے کی بڑی نشانی تھی۔ گلی کراس کرتے ہی اس کی مت بھیڑ 2 آدمیوں سے ہو گئی، لیکن ٹائیگر وہاں رکے بغیر تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گیا۔ اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، لیکن جلد ہی وہ ایک چھوٹی سی گلی میں مڑ گیا۔ بھاگتے ہوئے جب وہ ایک موڑ پر پہنچا تو اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سامنے دیوار تھی۔ اب واپس جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور پیچھے آتے ہوئے قدموں کی آواز برابر قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ٹائیگر نے ایک بار پھر جمنازیم پر بھروسہ کیا اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہی چھلانگ میں دیوار کراس کر دی۔ دوسری طرف میدان تھا اور وہ کمر کے بل زمین پر جا گرا۔ خاصی چوٹ آئی مگر وہ وہیں دبک گیا۔ سامنے ایک اور مین روڈ تھی، مگر میدان میں بھی اسے مشکوک آدمی چلتے پھرتے نظر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھپتا چھپاتا آگے بڑھا۔ گلی میں آنے والے آدمی دیوار دیکھ کر یقیناً واپس چلے گئے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پر پہنچا ایک خالی ٹیکسی کو اس نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ وہ تیزی سے ٹیکسی میں گھس گیا۔ مین مارکیٹ چلو، اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اسے شاید چیک کر لیا گیا تھا کیونکہ اس نے شور و غل کی آوازیں سنی اور دوسرے لمحے میدان کی سائڈ میں کھڑی ہوئی 2 کاروں کے انجن جاگ پڑے۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ٹیکسی کے بیک میرر پر وہ اپنے پیچھے آتی ہوئی کاریں چیک کر چکا تھا۔ دائیں طرف موڑو، اس نے اچانک ڈرائیور کو ایک بائیں روڈ کی طرف موڑنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی تیزی سے بائیں روڈ پر مڑ گئی۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ مین مارکیٹ میں پہنچ گیا۔
एक कैफे के सामने उसने टैक्सी रुकवाई और फिर जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर ड्राइवर को दिया और खुद कैफे में घुसता चला गया। कारें अभी तक पीछे थीं। उसका ख्याल था कि कैफे का पिछला दरवाजा भी होगा, मगर वो जल्दी में गलत कैफे में घुस गया था। अब वापिस जाना हिमाकत थी, क्योंकि यकीनन ताक़ुब करने वाले उसे कैफे में ज़्यादा देख चुके होंगे। चुनाचे और कोई चारा ना देखकर उसने सीधा टॉयलेट का रुख किया। अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने एक तवील सांस ली। ये बैग हासिल करना भी एक क़यामत से कम साबित नहीं हुआ था। अब वो जल्द अज जल्द उस बैग से छुटकारा हासिल करना चाहता था। सिर्फ इस बात पर वो अभी तक हैरान था कि शी चंग से बैग छीनने के बाद दूसरे लोगों को इसका पता कैसे चल गया। सिर्फ एक ही बात उसकी समझ में आई थी कि जिस वक्त वो शी चंग को गोली मारकर आगे बढ़ा होगा, शी चंग उस वक्त मरा नहीं होगा। उसने यकीनन ट्रांसमीटर पर अपने साथियों को सिचुएशन बतला दी होगी। चुनाचे उसे कवर कर लिया गया। दूसरी पार्टी से मुतालिक वो सिर्फ यही सोच सकता था कि दूसरी पार्टी ने या तो शी चंग की कॉल कैश कर ली होगी या फिर शी चंग की पार्टी में कोई गद्दार होगा। बहरहाल अभी तक वो बदस्तूर खतरे में था। उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचा और इमरान से राब्ता मिलाने लगा। इमरान ने रिसीवर केडिल पर रखा और फिर तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुस गया। चंद लम्हों बाद वो लिबास तब्दील करके फ्लैट की सीढ़ियां तेजी से उतरता चला गया। दूसरे लम्हे उसकी कार तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई सड़क पर भागने लगी। इमरान सख्त इस्तराब की हालत में ड्राइविंग कर रहा था। वैसे उसने फ्लैट से निकलते ही अपने ताक़ों का ख्याल रखा, मगर कहीं भी उसे ताक़ों का शक ना हुआ। जल्दी वो सर सुल्तान की कोठी के गेट में दाखिल हो गया। कार उसने पोर्च में रोकी और फिर दरवाज़ा खोलते ही उछलकर बाहर आ गया और बिजली के कोंदे की तरह लपकता हुआ वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मुलाजिम ने उसे खिलाफ मामूल यूं तेजी से आते देखा तो बौखलाहट में उल्टे हाथ से सलाम करके पर्दा उठा दिया। इमरान तीर की तरह अंदर घुसता चला गया। सर सुल्तान सोफे पर बैठे हुए थे। इमरान को इस अंदाज में अंदर आते देखकर वो बौखलाकर उठ खड़े हुए। खैरियत है इमरान, तुमने इतनी इमरजेंसी कॉल क्यों की? उन्होंने बौखलाहट के आलम में सवाल किया। सुल्तान साहब, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हुकूमत के खुफिया कागजात गायब कर दिए गए हैं। मुझे शक है कि कहीं सीक्रेट सर्विस के कागजात उनमें ना हो। इमरान ने एक सोफे पर तकरीबन बैठते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? शार्प वाइली केस के बाद उनकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर लिया गया था। सर सुल्तान मजीद बौखला गए। आप फौरन चेक कराएं, वरना आप जानते हैं ये हमारे लिए इंतहाई बुरा होगा। इमरान के लहजे में चट्टान की सी सख्ती थी। सर सुल्तान की हालत काबिल दीद थी। उन्होंने झपट कर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और कांपती हुई उंगलियों से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, सुल्तान स्पीकिंग। सर सुल्तान के लहजे में बेचैनी नुमाया थी। यस, ज़ैदी स्पीकिंग, नाइट इंचार्ज सीक्रेट रिकॉर्ड ऑफिस। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। मिस्टर ज़ैदी, सीक्रेट सर्विस का रिकॉर्ड चेक करो, आया वो ठीक है, इमरजेंसी ऑर्डर। सर सुल्तान ने तकरीबन कांपते हुए लहजे में कहा। उनके जहन में आंधियां चल रही थी। भगोले से रक्स कर रहे थे कि अगर तमाम रिकॉर्ड गायब हुआ हो तो क्या होगा। बेहतर सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से ज़ैदी ने जवाब दिया और सर सुल्तान रिसीवर कानों से लगाए इमरान की तरफ खाली खोली नजरों से देखने लगे। इमरान खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे अहमक इमरान कहीं गायब हो गया हो और उसकी बजाय कोई और इमरान वहां मौजूद हो। तकरीबन 5 मिनट के वक्फे के बाद ज़ैदी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हेलो सर, मैंने चेक कर लिया है। रिपोर्ट तो गधे आदमी, देर मत करो। सर सुल्तान, जो कभी गुस्से में ना आए थे, इस बार एक लम्हे का तोका भी बर्दाश्त ना कर सके और फट पड़े। रिकॉर्ड ठीक है सर, हर चीज ठीक मौजूद है। हिफाजती निज़ाम भी सही काम कर रहा है। किसी किस्म की मामूली सी गड़बड़ भी नहीं हुई। ज़ैदी ने सर सुल्तान के इस तरह अचानक गुस्से से बौखलाकर जल्दी जल्दी रिपोर्ट दे डाली और सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर केडी पर दे मारा। उनका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। कागजात तो महफूज हैं। उन्होंने चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद नरम लहजे में इमरान से कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। इमरान ने भी चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया, चलो ये ठीक है, तुम खुद भी तसल्ली कर लेना, मैं ज़ैदी को अपनी आमद की इत्तला दे देता हूँ। सर सुल्तान ने दोबारा टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, बगैर इत्तला के चलें। इमरान ने खड़े होते हुए कहा, चलो। सर सुल्तान भी उठ खड़े हुए। इमरान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक मक्खी की भनभनाहट की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। वो रुक गया और फिर उसने अपनी घड़ी का विंड बटन खींच लिया और उसे कानों से लगा लिया। सर सुल्तान भी रुक गए। हेलो इमरान स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने नरम लहजे में कहा। टाइगर स्पीकिंग सर, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है, ओवर।
इमरान ने सवाल किया। सर, मैं इंतहाई खतरे में हूँ, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। क्या बात है, जल्दी बतलाओ, ओवर। इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सर, मैं शी चंग के पीछे था और शी चंग एक गैंग के पीछे लगा हुआ है। इस सिलसिले में 2 और पार्टियां भी सामने आई हैं, बिग बॉस और वॉकर ग्रुप। शी चंग जिस ग्रुप के पीछे लगा हुआ है उसका नाम ब्लैक सर्कल है। वो कुछ कागजात उनसे हासिल करना चाहता है, ओवर। टाइगर ने मुख्तसर तौर पर बतलाया। ओह, कैसे कागजात, कुछ पता चला? इमरान के लहजे में दबा दबा सा जोश था। सर, ये मालूम नहीं हो सका कि उन कागजात की नौयत क्या है। वैसे कागजात ब्लैक सर्कल ग्रुप के पास थे और शीचंग उसे हासिल करना चाहता था। उसने एक आदमी से एक बैग भी छीना है, मगर फिर वो बैग मैंने उससे हासिल कर लिया है। शायद उसमें वो कागजात हो, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। वेरी गुड, वो बैग अब कहाँ है, ओवर? इमरान ने तकरीबन चीखते हुए पूछा। सर, इस वक्त वो मेरे कब्जे में है, मगर मेरे पीछे 3 पार्टियां लगी हुई हैं और मैं कैफे डी शेजान के टॉयलेट से आपको कॉल कर रहा हूँ, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। बैग वहीं फेंक दो और कागजात जेब में डाल लो, ओवर। इमरान ने फौरी तौर पर तजवीज़ बतलाई। मैंने कोशिश की है जनाब, मगर वो बैग नहीं खुलता, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। इमरान ने विन बटन दबाकर काफला खत्म कर दिया और फिर सर सुल्तान से मुखातिब हो गया। मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, आप बेशक आराम करें, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा। ठीक है, सर सुल्तान ने जवाब दिया और इमरान सलाम करके तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। दूसरे लम्हे उसकी कार तेज़ी से कैफे डी शेजान की तरफ दौड़ी जा रही थी। D11 का हेलीकॉप्टर जैसे ही उस फार्म हाउस के ऊपर पहुंचा, नीचे खेत से उस पर फायर होने शुरू हो गए। D11 ने तेजी से हेलीकॉप्टर बुलंदी पर उठाया और फिर उसने सीट के नीचे हाथ डालकर दस्ती बम उठाया, दांतों से उसकी पिन खींची और उसे नीचे खेत में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे से होने वाली फायरिंग एकदम रुक गई। D11 को खतरा था कि उसके बम से कहीं वो बैग भी उन आदमियों के साथ ही ना तबाह हो जाए, मगर चूंकि वो लोग खेत में छुपे हुए थे इसलिए वो मजबूर था। उसने मुख्तलिफ जगहों पर अंदाजे से 3-4 और बम मारे और फिर काफी देर तक जब नीचे से फायरिंग ना हुई तो उसने फायरिंग सपाट से काफी दूर फार्म हाउस के करीब अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। मशीन गन हाथ में लिए वो हेलीकॉप्टर से उतरा और फिर बड़े मोहतात अंदाज में वो खेत की तरफ बढ़ने लगा। खेत के करीब ही नौजवान की लाश पड़ी हुई थी जिसके हाथ से इन लोगों ने बैग छीना था। अभी वो लाश से चंद कदम ही दूर था कि अचानक खेत की तरफ से उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। D11 ने तेजी से छलांग लगाई और उस नौजवान की लाश के साथ चिपक गया। गोलियां उसके ऊपर से गुजरती चली गईं। उसने भी मशीन गन का फायर खोल दिया, मगर मुकाबिल से गोलियों की बारिश बंद ना हुई। दरअसल मुकाबिल खेत में होने की वजह से बेहतरीन आड़ में थे। उसने एक हाथ से मशीन गन संभाली और दूसरे हाथ जेब में डालकर एक छोटी सी बोतल निकाल ली। बोतल में सफेद रंग का महलूल भरा हुआ था। उसने वो बोतल दस्ती बम की तरह घुमाकर खेत में फेंकी और साथ ही उस बोतल का निशाना लेकर फायर खोल दिया। बोतल फट गई और उसमें मौजूद महलूल खेत के पौधों पर फैल गया। फायर की वजह से जहां जहां महलूल गिरा उस जगह ने आग पकड़ ली। महलूल शायद इंतहाई ताकतवर था क्योंकि आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई थी। D11 लाश के पीछे छुपा पड़ा रहा। आग तेजी से फैलती चली जा रही थी। अचानक खेत से होने वाली फायरिंग बंद हो गई। D11 को खतरा था कि मुकाबिल कहीं पीछे साइड से ना निकल जाए। चुनाचे फायरिंग बंद होते ही वो तेजी से उठा और वापस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा। उसे अपने पीछे गोली आने की फिक्र नहीं थी क्योंकि अब मुकाबिल और उसके दरमियान आग की दीवार कायम हो चुकी थी। जल्द ही वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया और दूसरे लम्हे उसका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर लिए हुए वो खेत पर आया और पहले चक्कर में ही उसने 2 आदमियों को खेत से निकलकर भागते हुए देखा। उनमें से एक के हाथ में वो बैग भी था। D11 हेलीकॉप्टर उनके सर पर ले आया और फिर उसने कंट्रोलिंग रॉड छोड़कर मशीन गन संभाल ली। उसने मशीन गन का रुख उस आदमी की तरफ किया जिसके हाथ में बैग था, मगर इससे पहले कि वो फायर खोलता वो शख्स अपने सर पर हेलीकॉप्टर देखते ही एक छोटी सी दीवार की आड़ में हो गया। D11 ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया और फिर उसने एक राउंड लगाया और जब वो दोबारा उसी दीवार के करीब पहुंचा तो उसने हेलीकॉप्टर काफी नीचे कर लिया था ताकि उस बैग वाले आदमी की सही पोजीशन का अंदाजा कर सके। उसकी तेज नजरें उस दीवार पर जमी हुई थी कि अचानक दीवार की आड़ से शोलों की एक कतार बुलंद हुई। यकीनन वो आदमी हेलीकॉप्टर पर मशीन गन से फायर कर रहा था। D11 ने तेजी से हेलीकॉप्टर बुलंद करना चाहा, मगर मशीन गन की गोलियां सिंगल सीट हेलीकॉप्टर के इंजन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो चुकी थी।
ہیلی کاپٹر کے انجن سے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز نکلی اور D11 گھبرا گیا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو ہیلی کاپٹر پھر بھی کافی بلندی پر تھا اور بغیر پیراشوٹ کی مدد سے اس سے کودنا اپنی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہونے کی دعوت دینا تھا۔ اول تو اس نے جلدی کی وجہ سے پیراشوٹ ہی نہیں باندھا تھا، اور باندھا بھی ہوتا تو اتنی کم بلندی پر یہ بھی بیکار ثابت ہوتا۔ اس نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کا رخ فارم ہاؤس کی طرف موڑنا چاہا، مگر ہیلی کاپٹر کی بلندی لمحہ بلمحہ تیزی سے کم ہوتی چلی گئی، اور پھر جب اسے کودنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا تو اس وقت ہیلی کاپٹر تیزی سے جلتے ہوئے کھیت کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ اب ہیلی کاپٹر کو آگ لگ چکی تھی اور وہ کسی بھی لمحے فضا میں پھٹ سکتا تھا یا زمین پر گر کر تباہ ہو سکتا تھا۔ اب D11 پھنس چکا تھا، کودتا تب بھی آگ اس کا استقبال کرتی اور نہ کودتا تب بھی آگ اسے دعوت دے چکی تھی۔ ایک لمحے سے بھی کم ہچکچاہٹ کے بعد آخر اس نے نیچے کودنے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسرے لمحے وہ اپنے فیصلے کو اپنی جامہ پہنا چکا تھا۔ دروازہ بند تھا اور اس کے اوپر سرخ بلب روشن تھا۔ دروازے کے باہر ملٹری پولیس سپاہی اور آفیسر ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالے مستعد کھڑے تھے۔ یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جس کے اندر اس وقت تقریباً 10 آدمی یو ٹائپ کی میز کے گرد بیٹھے کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ یہ 10 کے 10 یورپ کے مشہور ترین ملکوں کی سیکرٹ سروس کے سربراہ تھے۔ صدر خود میزبان ملک کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا۔ یہ معاملہ انتہائی پراسرار اور خطرناک ہے، ہمیں اس سلسلے میں فوری اور اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ صدر کرنل سی گول نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں میٹنگ کے دیگر ممبران سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس پراسرار معاملے کی اصل وجوہات تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس سے وہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ممبر سینیور ناشتے نے جواب دیا، یہی تو اس تمام پرابلم میں اہم پیچیدگی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی ایسا کلیو مل سکتا ہے جس کی روشنی میں ہم اسے حل کرنے کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے ممبر نے جواب دیا، ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ کسی ملک کے ایسے عناصر کی تفصیلات حاصل کرنا جو اس کی حکومت کے خلاف ہوں۔ تقریباً ہر ملک میں ایسے سیاسی عناصر موجود ہیں جو کھلم کھلا یا در پردہ حکومت کے خلاف رہتے ہیں، اور پھر ہر حکومت ایسے عناصر سے اچھی طرح واقف رہتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے مسٹر آگل، مگر پیچیدگیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں کہ ان لوگوں نے تقریباً ہر بڑے ملک کے ایسے عناصر کی تفصیلات جمع کی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سازش کے نتائج ہمارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک نکلیں۔ صدر نے جواب دیا، آخر ایسی حرکت کون کر سکتا ہے اور اس سے کیا مفادات مل سکتے ہیں؟ جو حکومتیں آپس میں متحرک رہتی ہیں اور جن پر ایسی حرکت کا شک کیا جا سکتا ہے وہ سب اس لسٹ میں شامل ہیں، اور ان سب عناصر کی تفصیلات حاصل کی گئی ہیں۔ ایک اور ممبر نے کہا، ہو سکتا ہے ایشیا کے کسی ایسے ملک کی یہ حرکت ہو جو بظاہر طاقتور گروپ میں شامل نہ ہو۔ ایک اور ممبر نے رائے دی، جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ایشیا کے بھی تقریباً ہر قابل ذکر ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر یہ کسی ایسے ملک کی حرکت بھی ہو جو کسی طرح بھی قابل ذکر شمار نہ ہوتا ہو تو پھر وہ تمام دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ ایک اور ممبر نے جواب دیا، لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو وہ اسے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اگر وہ تمام دنیا کی حکومتوں کے مخالف گروپ کو ایکسپلانٹ کرنا چاہتا تھا تو اسے خود طاقتور اور معاشی طور پر انتہائی امیر ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مخالف گروپس کو معاشی امداد اور بے پناہ اسلحہ دے کر حکومت کے خلاف کسی سازش کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ ملک ان لوگوں کی حکومتوں سے کیا مفاد اٹھا سکتا ہے؟ پھر اگر اس کے مخصوص مفادات کا تعلق ہے تو وہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہو سکتے ہیں، نہ کہ دنیا کے تمام ممالک کے خلاف۔ ایک نے بھرپور دلیل دیتے ہوئے کہا، بہرحال جو لوگ بھی اس کی پشت پر ہیں ان کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مفاد اس میں پناہ ہوگا۔ وہ کیا مفاد ہے؟ اور اگر وہ مفاد ہماری حکومتوں کے خلاف جاتا ہے تو یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ان لوگوں کو اس سے روکا جائے۔ صدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس سلسلے میں جو واضح معلومات ہم میں سے کسی کے پاس ہیں وہ میٹنگ میں پیش کی جائیں تاکہ ان کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل سوچا جا سکے۔ صدر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک ممبر نے تجویز پیش کی، ہم سب کو جو معلومات اس سلسلے میں ملی ہیں ان کا مجموعہ اس فائل میں موجود ہے، میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں۔ صدر نے میز پر پڑی ہوئی ایک سرخ رنگ کی فائل اٹھاتے ہوئے کہا، ضرور سنائیے جناب۔ ایک ممبر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس چکر کا پہلا انکشاف ہمارے ملک سے ہوا، جبکہ اچانک یہ معلوم ہوا کہ حکومت کے ان سیکرٹ کاغذات جو کہ ان سیاسی ملک کے ریکارڈ پر مشتمل ہیں
جو حکومت کے خلاف ہیں، ان کی فوٹو کاپیاں نامعلوم طور پر اتاری گئی ہیں۔ ہمارے سیکرٹ ریکارڈ آفس میں یہ انتظام بھی کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کاغذ کی فوٹو اتارے تو معلوم ہو سکے۔ چنانچہ اس کا انکشاف ہوا۔ ابھی ہمارا محکمہ اس پر غور کر ہی رہا تھا کہ ہمارے چند دوست ممالک نے بھی اس کا انکشاف کیا، اور پھر جب ہم نے اپنے گروپ کے ممالک سے اس بات پر ڈسکس کی تو پتہ چلا کہ تقریباً تمام قابل ذکر ممالک کے سیکرٹ ریکارڈ کے ساتھ یہی عمل کیا گیا ہے۔ ویسے کسی بھی ملک کے سیکرٹ ریکارڈ سے ایک بھی کاغذ نہیں چرایا گیا، بلکہ ہر جگہ سے ان کے فوٹو اتارے گئے ہیں۔ چنانچہ جب سفارتی پیمانے پر اس معاملے پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً تمام قابل ذکر ممالک، چاہے وہ بر اعظم یورپ کے ہوں یا بر اعظم ایشیا کے، ان سب کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے۔ اب تک مجرموں کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ اس سلسلے میں چند بدنام بلیک میلنگ پارٹیاں خاصی سرگرم ہیں، لیکن ان کاغذات کی کاپیاں کس کے پاس ہیں اور اصل مجرم کون ہے، اس سلسلے میں ابھی کوئی بات بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ معاملے کی درپردہ اہمیت کی خاطر یہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ صدر نے فائل رکھتے ہوئے آخری فقرے ادا کیے۔ میرے خیال میں ہم بین الاقوامی طور پر ایک پارٹی تشکیل دیں جس میں دنیا کے چیدہ ممالک کے اچھے سیکرٹ ایجنٹ شامل ہوں، اور وہ سب مل کر اس کیس کا سراغ لگائیں۔ ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور مدد کرے، کیونکہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ ایک ممبر نے تجویز پیش کی۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ملک علیحدہ اس سلسلے میں کام کرے، لیکن ایک دوسرے کی کامیابیوں یا ناکامیوں سے دوسرے کو آگاہ رکھا جائے۔ ایک اور ممبر نے تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں بہتر صورت یہ ہے کہ چیدہ یورپین ممالک کا علیحدہ گروپ تشکیل دیا جائے، ایشیا والے علیحدہ اپنا گروپ قائم کر لیں۔ ظاہر ہے کیس تو ہم لوگوں نے ہی مل کر حل کرنا ہے، تو پھر اس کا کریڈٹ ایشیا والے کیوں لے جائیں؟ ایک ممبر نے قدرے حوصلے لہجے میں کہا۔ اس تجویز کے پیش ہوتے ہی سب ممبران نے اس کی بھرپور تائید کی، اور پھر کثرت رائے سے اس کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس گروپ کا نام یورپین سیکرٹ سروس انویسٹیگیشن بیورو ہوگا، یعنی ESSIB تجویز کیا گیا، اور اس کا صدر مقام اس میزبان ملک میں رکھا گیا۔ چنانچہ ہر ممبر نے اپنے اپنے معروف ترین سیکرٹ ایجنٹ کا نام صدر میٹنگ کو تحریری طور پر دے دیا، اور چند دیگر ضمنی فیصلوں اور قانونی کارروائیوں کے بعد میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ عمران نے تیزی سے اپنی کار کیفے ڈی شیزان کے قریب روکی، اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیفے میں خاصا رش تھا، تقریباً ہر میز بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کی باتوں اور خوبصورت لڑکیوں کے مترم کیکوں نے ماحول کو افسانوی رنگ دے رکھا تھا۔ عمران اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر دروازے کے قریب موجود ٹوائلٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ ٹوائلٹ کے قریب پہنچا وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اسی لمحے ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکل آیا۔ عمران حیران رہ گیا کہ ٹائیگر کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے ایک نظر نوجوان پر ڈالی جو ایک میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران سر جھٹک کر ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ حسب توقع خالی تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ٹوائلٹ کو بغور چیک کرنا شروع کر دیا۔ کسی قسم کی جدوجہد کے آثار وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ یہ تو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ٹائیگر کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہوگا، مگر یقیناً اس نے عمران کی رہنمائی کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑا ہوگا، اور عمران کو اسی نشان کی تلاش تھی۔ ٹوائلٹ کا ایک چپا چھاننے کے باوجود جب کوئی نشان نظر نہ آیا تو عمران نے اپنی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور ٹائیگر سے سلسلہ ملانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً چند ہی لمحوں کے بعد سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کون ہو اور کوڈ نمبر بتلاؤ؟ اوور۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ویسے وہ ٹائیگر کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دوسری طرف ٹائیگر خود ہوتا تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائیگر مجرموں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور اب مقابل میں ٹائیگر کی بجائے کوئی مجرم ٹائیگر کی آواز کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد دوبارہ آواز آئی، یس سر، اسلم بول رہا ہوں، کوڈ DT اوور۔ اس بار ٹائیگر کی آواز سنائی دی تھی، کوڈ M، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور۔ عمران ٹائیگر کے بتلائے ہوئے کوڈ سے پوزیشن سمجھ گیا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ٹائیگر کی آواز سنائی دی، میں اس وقت پاناما سے بول رہا ہوں جناب، آپ فکر مت کریں، اوور۔ ٹائیگر کی آواز آئی اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسے غلط راہ پر لگانے کے لیے پاناما شہر کا نام لیا ہے تاکہ وہ پاناما کے چکر میں رہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ پاناما دارالحکومت سے 20 میل دور ہے،
اور واش ٹرانسمیٹر صرف 10 میل کے اندر ہی کام کر سکتا ہے۔ عمران نے ونڈ بٹن دبایا اور دوبارہ ٹینکی کی طرف بڑھا۔ ٹوائلٹ کی واٹر ٹینکی کا اس نے ڈھکن اتارا اور پھر اندر ہاتھ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک پینسل نما ٹارچ تھی۔ اس نے پینسل ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھا تو پینسل ٹارچ کے اوپر ایک دائرہ اور اس میں کراسنگ کا مدھم سے نشان بنا ہوا تھا۔ یہ نشان کسی نوکدار چیز سے پینسل ٹارچ کی سطح پر تیزی سے کھرچا گیا تھا۔ عمران نے پینسل ٹارچ جیب میں ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر ٹوائلٹ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ کیفے کے مین گیٹ کی طرف ہی تھا۔ اس نے مین گیٹ کے قریب موجود پبلک فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے سکہ ڈالا اور پھر نمبر گھمانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سلسلہ ملتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، بلیک زیرو اسپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، صفدر اور کیپٹن شکیل، دونوں کی ڈیوٹی باہر کالونی کی کوٹھی نمبر 106 پر لگا دو اور وہاں شوگران سیکرٹ سروس کے ایک جاسوس شی چنگ یا اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت چیک کریں۔ عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا۔ شوگران سیکرٹ سروس؟ بلیک زیرو کا لہجہ تعجب سے بھرپور تھا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے شی چنگ کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ بہتر جناب، میں ابھی انہیں احکام دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے مردانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، اور تنویر کی ڈیوٹی لگاتا کہ وہ میرے فلیٹ کی نگرانی کرے اور اگر کوئی مشتبہ آدمی اس فلیٹ کی نگرانی کرتا ہوا نظر آئے تو اسے چیک کرے۔ اسے سختی سے کہہ دینا کہ کسی قسم کی حماقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران نے تنویر کے متعلق احکام دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور جولیا کو حکم دو کہ وہ مجھے کیفے ڈی شیزان کے قریب فوراً ملے۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کو جولیا کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، لیکن کیا آپ مجھے پوزیشن بتلائیں گے کہ کیا کیس ہے؟ بلیک زیرو نے الجھن سے نجات پانے کے لیے آخر عمران سے سوال کر ہی دیا۔ ابھی تک کسی کیس کے سر پیر کا مجھے علم نہیں، بہرحال اتنا نظر آتا ہے کہ کوئی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان لوگوں کی طرف سے اگر کوئی رپورٹ آئے تو پھر میں آپ سے کہاں کانٹیکٹ کروں؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میں خود ہی تمہیں کال کر لوں گا، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ فون بوتھ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کیس تھا جس کے متعلق تاحال عمران کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھی، نہ ہی وہ جانتا تھا کہ اس بیگ میں کیسے کاغذات ہیں۔ اس نے سوچا کہ شی چنگ سے اب راز اگلوانا ہی پڑے گا، اس لیے اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو شی چنگ کے پیچھے لگا دیا۔ بگ باس کے فون سے اس کے ذہن میں ایک مبہم شبہ نے سر اٹھایا تھا کہ کہیں اس کے فلیٹ کی نگرانی نہ ہو رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ اس آدمی کے ذریعے بگ باس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی کار سے تقریباً 20 گز دور وہ ایک ستون کے پیچھے ٹھہر کر جولیا کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک ٹیکسی کیفے ڈی شیزان کے قریب آ کر رکی اور پھر ٹیکسی سے جولیا باہر نکل آئی۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ جولیا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً عمران کو تلاش کر رہی تی۔ ادھر آ جاؤ جانے من، نہ جانے کتنی صدیوں سے میری روح تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک مدھم سی آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے اس ستون کی طرف دیکھا جدھر سے اس کے خیال کے مطابق آواز آئی تھی، مگر وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ البتہ کیفے کے اندر سے کبھی کبھی کہکوں اور آوازوں کا شور اسے سنائی دے جاتا تھا۔ جولیا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر چوکنے انداز میں چلتی ہوئی اس ستون کی طرف بڑھی۔ ستون کے قریب جا کر رک گئی۔ ستون خاصا چوڑا تھا۔ ستون کی چوڑائی دیکھ کر جولیا سمجھ گئی کہ وہ فکرہ کہنے والا یقیناً اس ستون کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔ کون ہو تم؟ جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں آواز دی۔ میں صدیوں سے بھٹکی ہوئی ایک روح ہوں جو تمہارے پیار کی تلاش میں آج تک سرگرداں رہی، مگر آج مجھے منزل مل گئی ہے۔ اب آواز کسی اور جگہ سے آ رہی تھی اور جولیا بھوکلا گئی۔ اس کے جسم میں سردی کی ایک تیز سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھی۔ وہ ستون کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے جولیا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اچانک اس کی پشت سے عمران کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے گھوم گئی۔ سامنے عمران معصومیت لیے کھڑا تھا۔ تو یہ تمہاری شرارت تھی؟ تم مجھے بہت پریشان کرتے ہو۔ اس دفعہ میں باس سے ضرور تمہاری شکایت کروں گی، جولیا نے غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں جواب دیا۔ کیسی شکایت؟ کیا تم گھاس تو نہیں کھا گئی؟
مجھے تو باس نے خود بھیجا ہے کہ میں تم سے اس کیفے کے باہر ملوں، عمران نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا، اور جولیا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت کرو، کام بتاؤ، جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ فطرت نے عورتوں کے ذمے ازل سے صرف ایک ہی کام لگایا ہے، عمران نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ شٹ اپ، جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ اچھا غصے میں مت آؤ، چلو تمہیں تمہارے فلیٹ پہنچا دوں، عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دیا اور اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ سنو، تمہیں باس نے کیا کام ذمہ لگایا ہے؟ جولیا نے انتہائی جھنجھلاہٹ میں پوچھا۔ اس نے صرف یہی کہا ہے کہ جولیا کو کیفے ڈی شیزان سے اپنی کار میں لفٹ دے کر اس کے فلیٹ پر پہنچا دو، وہ شاید تمہارا کرایہ بچانا چاہتا ہے۔ بڑی ہمدردی ہو گئی ہے باس کو تم سے، ویسے میں بھی 2 گیلن پیٹرول کے پیسے لیے بغیر جان نہیں چھوڑوں گا، عمران نے جواب دیا، اور جولیا کو اتنی شدت سے غصہ آیا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ چلو نا، اب کیا نخرے دکھا رہی ہو مجھے؟ دیر ہو رہی ہے، میں نے ایک گرل فرینڈ کو ٹائم دے رکھا ہے، میں نے اسے پکچر دکھانی ہے، عمران نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہی، ویسے غصے اور جھنجھلاہٹ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلو، جولیا بھی اب کار کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا کہ عمران اسے پریشان کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور جولیا اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمران مڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ بٹر فلائی اسپیکنگ، اس نے ریسیور کان سے نگاہ کر مترنم لہجے میں کہا۔ مدام، میں D6 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز گونجی۔ مدام، بٹر فلائی نے پہلو بدلا اور پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا رپورٹ ہے D6؟ مدام، یورپین ممالک کی سیکرٹ سروس کے سربراہوں نے آج یہاں میٹنگ کی ہے، جس میں انہوں نے ESSIB تشکیل دی ہے، جس میں یورپ کے بڑے ممالک کے مشہور سیکرٹ ایجنٹ شامل ہوں گے، اور اس بیورو کا صدر مقام یہی ملک ہے، اور یہ تنظیم مشترکہ طور پر ان کاغذات کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گی اور ہمیں بے نقاب کرنے کی کوشش کرے گی، D6 نے رپورٹ دی۔ مگر کاغذات ہم نے براہ راست حاصل نہیں کیے جو یہ تنظیم ہمارے خلاف کام کرے گی، اور دوسرا، ایسی معلومات حاصل کرنا قانونی طور پر جرم نہیں ہے، مادام بٹر فلائی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اس کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ یہ تو ٹھیک ہے مادام، مگر اس معاملے پر گہری پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے ان کا اس میں دلچسپی لینا ایک فطری عمل ہے، D6 نے جواب دیا۔ پاک ایشیا سے رپورٹ ملی ہے، وہاں کیا پوزیشن ہے؟ مادام نے سوال کیا۔ وہاں فی الحال کوئی گروپ تو سامنے نہیں آیا، لیکن انفرادی طور پر جدوجہد شروع ہو چکی ہے، D6 نے جواب دیا۔ بیگ نمبر 2 اس وقت کس کے قبضے میں ہے، اور ہمارے گروپ کی وہاں کیا پوزیشن ہے؟ میں جلد از جلد اس بیگ کو یہاں دیکھنا چاہتی ہوں، مادام نے سخت لہجے میں کہا۔ مادام، وہاں اس سلسلے میں ایک سے زیادہ پارٹیاں مصروف ہیں، ابھی اطلاع ملی ہے کہ بیگ ایک آدمی سے حاصل کر لیا گیا ہے، اور وہ آدمی بھی ہماری قید میں ہے، D6 نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ رپورٹ، وہ بیگ جلد از جلد منگواؤ۔ اور بیگ نمبر 1؟ مادام نے سوال کیا۔ اس کے لیے D11 کوشش کر رہا ہے، ویسے وہ یقیناً قبضے میں آ جائے گا، D6 نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ESSIB کی مکمل رپورٹ جلد از جلد مجھے پہنچاؤ، مادام نے کہا۔ بہتر مادام، آپ فکر نہ کریں، میرا شعبہ مکمل طور پر ان کے خلاف کام کر رہا ہے، D6 نے جواب دیا، اور مادام نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی کے آثار اب کافی حد تک واضح ہو چکے تھے۔ اس نے صوفے کے بازو میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور تقریباً 5 منٹ بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ یس کم ان، بٹر فلائی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تقریباً 30 سال کی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی غیر معمولی طور پر چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی انتہائی ذہانت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور پھر ایک گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس مادام، اس نے انتہائی مودبانہ لہجے میں سوال کیا۔ بیٹھو D1، میں نے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے، مادام نے قدرے نرم لہجے میں D1 سے کہا، اور D1 خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمارا مشن نمبر 1 تقریباً تکمیل سے قریب ہے، دونوں بیگ آج ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب مشن نمبر 2 کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مادام نے بحث کیسے انداز میں سوال کیا۔ مادام، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، آپ کا حکم ہمارے لیے اٹل ہے، D1 نے کچھ اشکراتے ہوئے جواب دیا۔ کھل کر بات کرو D1، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پورے گروہ میں صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس سے میں کھل کر بات کرنا گوارا کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر بار جو بھی رائے دی وہ ہمارے لیے نیک فعال ہی ثابت ہوئی۔ تمہارا مشورہ اور میری ذہانت
اور ہمارے آدمیوں کی خدمت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہمارا گروپ آکٹوپس کی طرح جڑیں پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ کیس ہماری زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے انوکھا کیس ہے۔ اگر اس کیس پر ہم کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بلا جھجک بات کرو۔ مادام نے جوش میں پوری تقریر کر ڈالی۔ مادام، دراصل بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ابھی تک اس کیس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ آپ چاہتی کیا ہیں اور ہم اس کیس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ D1 نے کھلے الفاظ میں جواب دیا۔ ویری گڈ، مجھے تمہاری صاف گوئی بے حد پسند آئی ہے۔ سنو، میں تمہیں تفصیلات بتلاتی ہوں، اس کے بعد ہی تم اس کیس کو بخوبی سمجھ سکو گے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارا گروپ منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا گروپ اس کاروبار میں چھایا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر مختلف ممالک کی حکومتیں ہماری سدے راہ بنتی رہتی ہیں، پھر بھی یہ ہمارا کام چلتا رہتا ہے۔ مگر پچھلے 1 سال سے پوری دنیا کی چیدہ حکومتیں اس کاروبار کے خلاف متحد ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ایک علیحدہ بین الاقوامی محکمہ اس کاروبار کو ختم کرنے کے لیے تشکیل دے دیا۔ اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط عمل میں لائے گئے اور ہر حکومت ان قواعد و ضوابط پر سختی سے پابندی کرنے لگی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار سمٹتا چلا گیا۔ ہم کسی 1 یا 2 حکومتوں کے خلاف تو کام کر سکتے ہیں، مگر پوری دنیا کی حکومتوں کے خلاف کام کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے یہ کاروبار قطعی ختم ہوتا نظر آیا۔ چنانچہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صورت نکالنے پر غور کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی فطری طور پر دوسرے چھوٹے گروپ بھی جو اس نازک صورت سے دوچار تھے، وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ تقریباً 4 ہفتے پہلے اچانک ایک مشن کے دوران ایک عجیب انکشاف ہوا۔ گو دوسروں کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان ہو یا نہیں، بہرحال مجھے جب ان کاغذات کی رپورٹ ملی تو میں نے اس مسئلے میں گہری دلچسپی لی۔ بٹر فلائی سانس لینے کے لیے رک گئی، پھر اس نے D1 سے اچانک سوال کیا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں کیوں اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی؟ یس مادام، یقیناً ان کاغذات میں کوئی ایسا انکشاف ہوگا جس کے ذریعے ہم دنیا کی حکومتوں کو اپنے کاروبار کے خلاف قائم کردہ پول کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ D1 نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے صحیح اندازہ لگایا۔ اب میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ ان کاغذات میں کیا تھا۔ ان کاغذات میں ہمارے منشیات کے کاروبار پر بین الاقوامی سطح پر تحقیق کی گئی تھی، اور ہماری دلچسپی کی جو چیز اس میں شامل تھی وہ یہ تھی کہ تمام دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے خلاف موجود ایسے سیاسی عناصر کی نشاندہی کی گئی تھی جو اگر حکومتوں پر قابض ہو جائیں تو وہ ہمارے کاروبار کی سرپرستی کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔ بٹر فلائی نے کاغذات میں موجود اصل راز پر سے پردہ ہٹا دیا۔ ویری گڈ، لیکن کیا وہ کاغذات مکمل ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہمارے کاروبار کے سرکٹ میں آنے والے تمام ممالک کے متعلق ان میں تفصیل شامل ہے؟ D1 کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، کاغذات تو مکمل ہیں، لیکن شاید تحقیق کرنے والوں نے اپنے آپ کو 2 گروپوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ یورپین گروپ کے کاغذات علیحدہ تھے اور ایشیا گروپ کے علیحدہ۔ اب دونوں گروپوں کے کاغذات ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہ تھا وہ مشن نمبر 1 جن کے لیے ہماری ٹیم پچھلے 3 ہفتوں سے کام کر رہی ہے۔ بٹر فلائی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مادام، ان کاغذات کی بھنک دوسرے لوگوں کے کانوں میں کیسے پڑ گئی؟ D1 نے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے D160 کو گولیاں کیوں مارنے کا حکم دیا؟ وہ ہمارے گروپ کی کالی بھیڑ تھا۔ اس نے یہ راز ہمارے مخالف گروپ کو پہنچایا تھا۔ وہ لوگ ان کاغذات کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان سے خود فائدہ اٹھا سکیں۔ مادام بٹر فلائی نے جواب دیا۔ تو اس سلسلے میں مزید آپ کا کیا پروگرام ہے؟ D1 نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ حقیقی معنوں میں کام اب شروع ہوتا ہے۔ کاغذات حاصل کرنا تو ایک ابتدائی کارروائی تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کاغذات سے صحیح معنوں میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مادام نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا پروگرام ہے؟ آپ کے خیال میں ان کاغذات سے صحیح فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے مفاد اٹھانے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ D1 نے سوال کیا۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ یورپین ممالک نے اس مشن کے خلاف ایک مخصوص بیورو قائم کیا ہے جس میں یورپین ممالک کے چیدہ سیکرٹ ایجنٹ شامل ہیں، اور دوسری رکاوٹ وہ حکومتیں ہیں جن کے خلاف ہم کام کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان سیاسی عناصر کو مالی امداد اور اسلحے کی سپلائی کی جائے اور حکومتوں کے خلاف سازش کر کے ان عناصر کو حکومتیں دلوا دی جائیں
اور اس سے پہلے ان کے سرکردہ عناصر سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جائے کہ وہ ہمارے کاروبار کے لیے ہر قسم کی مراعات دیں گے۔ مادام بٹرفلائی نے خیال انگیز لہجے میں کہا، مادام یہ بڑا وسیع پروگرام ہے اور گستاخی معاف، میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام صرف ہماری پارٹی کی بس کا روگ نہیں، اس پروگرام کے تحت ہمیں تقریباً ہر بڑے ملک کی طاقتور حکومتوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ ان حکومتوں کے سیکرٹ سروسز، انٹیلیجنس اور پولیس بیک وقت ہمارے آڑے آئیں گی اور ہمارا کام روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ B1 نے کھلے لفظوں میں تمام خدشوں کا اظہار کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے